बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख़ी दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। इसका अहवाल और इन डेप्थ तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। उसके बाद बात होगी पाकिस्तान में जारी माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की। इस क्रैकडाउन में ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि दिल दहक सा जाता है कि आखिर हमारे मुल्क में ऐसा हो क्या रहा है। और ये जो आर्मी चीफ़ का ऑपरेशन जारी है, इसमें कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, इसमें रिज़ल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं और इंकशाफात, भयानक इंकशाफात, उनकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उसके बाद बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ पर इमरान खान के केस की समाअत थी। और आखिर में बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की, जिसने एक तारीखी ऑर्डर दे दिया है और इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जारी एक क्रैकडाउन है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा सकती है अगर इस फैसले पर अमल हो गया तो। नाज़रीन, इन मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाज़रीन से ही कहना चाहूँगा कि अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर आगाह करें, और अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का आज पहला दिन था, और ये पहला दिन उन लोगों के लिए बहुत ही मायूस कुन और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ जो लोग काजी फाइज ईसा साहब से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि काजी फाइज साहब आएंगे और उनके लिए कोई दूध की नहरें बह जाएंगी, सारे मुकदमों का फैसला इनके हक में हो जाएगा। काजी साहब ने सुबह आते ही अपने कुछ इक़दामात से ऐसी इंडिकेशन दी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने ऐसे मैसेजेस दिए कि वो बिल्कुल एक इम्पार्शियल और हार्ड वर्किंग जज का रोल अदा करेंगे और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे और उनसे कोई भी नाजायज़ तवक्को या उम्मीद ना रखें। सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया सुबह, वो जो चीफ जस्टिस को BMW गाड़ी अलॉट होती है, वो गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल करने से इनकार किया और अपनी गाड़ी में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है हर आने वाले नए चीफ जस्टिस को उनके पहले दिन पर, वो लेने से भी काजी साहब ने इनकार कर दिया। ये दो ऐसे इकदाम थे जिससे बड़ी क्लियर इंडिकेशन हमें मिली कि काजी फाइज ईसा साहब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे किसी वजह से और एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। उनका टेन्योर वैसे ही बहुत कम है, 1 साल का है, और इस 1 साल में वो पूरी मेहनत और जज्बे से और अपनी पूरी जो उनकी सलाहियतें हैं उनको बरकरार लाते हुए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल वहाँ के स्टाफ ने किया। चीफ रजिस्ट्रार ने फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था उन सब स्टाफ से कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो परेशान होते हैं, वो रिलीफ लेने आते हैं, आप उन सब लोगों को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो आप सबके मेहमान हैं और उनके लिए चीज़ें आसान बनाने में अपना हर मुमकिन रोल अदा करें। उसके बाद एक और ऐसी मीटिंग हुई जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि पिछले 4 साल से ऐसी मीटिंग नहीं हुई थी। ये मीटिंग थी फुल बेंच की, यानी तमाम जजेस जो थे कोर्ट के वो इस इजलास में शामिल थे। ये इजलास पिछले 4 साल में जो नहीं हुआ, वो एक इस बात की क्लियर इंडिकेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न है और ग्रुप बंदी है, इसलिए तमाम जजेस कभी एक साथ नहीं बैठ सके। अता बंदयाल साहब के दौर में ऐसा बिल्कुल सजेस्ट ही नहीं किया गया कि इस तरह की जो मीटिंग है वो की जाए, बल्कि उल्टा जो ग्रुप बंदी है वो खुलकर सामने भी आ गई। अब ये इस मीटिंग में बहुत अहम फैसले किए गए कि जो केसेस का बैकलॉग है उसको ख़त्म कैसे किया जाए, कौन से केसेस को पहले लगाया जाए, और जो अंदरूनी इंतज़ामी मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट पे, उन पे बातचीत हुई। ये बहुत ही खुशाइंद इकदाम था और बड़ा ही एक रेडिकल किस्म का एक स्टेप था चीफ जस्टिस की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न है उसको ख़त्म किया जाए और एक यूनाइटेड किस्म का मैसेज बाहर सेंड किया जाए। और यही मैसेज जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी इंश्योर करेगा, वरना जब आप डिवीज़न में होंगे तो एक जो पोजीशन है वो एक के साथ मिल जाएगी, हुकूमत एक ग्रुप के साथ मिल जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रोल है उस पे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, जैसे कि हमने अता बंदयाल साहब के दौर में देखा। अब बात करते हैं अगले पहले केस की जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद चूज़ किया, बल्कि ये कहा कि इस केस के फैसले तक वो कोई और केस नहीं सुनेंगे। तो आज उन्होंने सारा दिन इस केस की हेयरिंग हुई। ये केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। पहले अब समझना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि आखिर ये एक्ट है क्या, कि ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़रूरी एक्ट इसे समझा गया कि चीफ जस्टिस ने पहले ही दिन इसकी हेयरिंग की।
اس ایکٹ کے بارے میں اس کی 2-3 شکیں ایسی ہیں جو کہ پاکستانی کو عوام کو سمجھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو از خود نوٹس لینے کی جو پاور ہے چیف جسٹس سے، وہ چیف جسٹس سے ہٹا کر چیف جسٹس پلس 2 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو دی گئی۔ یعنی چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ کس کیس کا از خود نوٹس لینا ہے، ان کو 3 بینچ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ اگلا جو اس کی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بینچز کی تشکیل ہے کہ کون سے ججز کون سے کیسز سنیں گے، پہلے اس کا فیصلہ صرف چیف جسٹس صاحب اکیلے کیا کرتے تھے، اب وہ فیصلہ بھی 3 بینچ کرے گا جس میں چیف جسٹس بھی ہوں گے اور 2 سینئر موسٹ ججز بھی شامل ہوں گے۔ ان 2 شکوں کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، مگر ایک ایسی شک ہے جس کے بارے میں کم بات کی جا رہی ہے اور وہ بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ، پولیٹیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ وہ شک یہ ہے کہ اس جو از خود نوٹس وغیرہ کے معاملے میں جو فیصلے آئے ہیں کورٹ کے، اس میں جو 184(3) آرٹیکل ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، اس کے تحت جو بھی فیصلے ہوئے ان کو 30 دن کے اندر اندر اپیل کا اختیار دے دیا گیا، یہ پہلے نہیں تھا۔ اور نہ صرف یہ اختیار دیا گیا بلکہ یہ بھی لکھ دیا گیا اس کی سیکشن 5 کے اندر کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہوگا، یعنی قانون بننے سے پہلے بھی جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر بھی اس قانون کا اطلاق ہوگا، یعنی پہلے فیصلوں والے لوگ بھی اپیل کر سکیں گے۔ اب اس چیز کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ وہی قانون ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے۔ تو اس قانون کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو اپیل کا اختیار مل جائے گا، مل گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اسپیشلی اس شک کا۔ تو یہ قانون جب آیا تو عطا بندیال صاحب نے جو فل بینچ بیٹھا 8-7 سے اس پہ سٹے دے دیا۔ اب آج دوبارہ اس بینچ ایک سپریم کورٹ کے فل بینچ کی اس پر ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا ایک فیصلہ سنا دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو کیس ہے اس کو آج پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں لائیو نشر کیا گیا۔ پورے پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا نے پاکستان سپریم کورٹ کی سماعت آج پہلی بار لائیو ٹی وی چینل پر دیکھی۔ اب یہ ایک جو آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے یہ میرے تجزیے کے مطابق ایک افسوسناک عمل تھا، کیونکہ یہ جو پہلی بار آپ نے اس کو آن ایئر کیا ہے، اس کورٹ کی پروسیڈنگ کو لائیو کیا ہے، تو ایک ماڈل پیش کرنا چاہیے تھا، ایک امپریسو قسم کا ماڈل کہ پاکستانی عوام کا جو انصاف پر یقین ہے وہ زیادہ پختہ ہوتا، وہ سپریم کورٹ سے امپریس ہوتے، زیادہ متاثر ہوتے کہ اور انہیں انصاف کی امید سپریم کورٹ سے زیادہ ہو جاتی، اور پوری دنیا میں جو لوگ بھی دیکھ رہے تھے، پوری دنیا کے دوسرے ممالک بھی I'm sure دیکھ رہے ہوں گے، ان کی نظریں بھی آج پاکستان کی سپریم کورٹ کی لائیو ٹرانسمیشن پر ہی ہوں گی، ان کو بھی ایک اچھا میسج جاتا کہ پاکستان کی کورٹ بڑے ہی پروفیشنل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہے، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ وہ کیسے؟ اس کیس میں آج اگر آپ نوٹس کریں، اگر آپ نے اس کی دن کی پروسیڈنگ دیکھیں تو 2/3 آف دا ٹائم، یعنی 60-70% جو ٹائم تھا وہ ججز نے لیا، یعنی وہ بول رہے تھے۔ حالانکہ وکلاء کا کام ہوتا ہے دلائل دینا اور ججز کا کام ہے ڈیسیژن دینا، مگر آج معاملہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک جج ایک دلیل دیتا تھا اور دوسرا جج اس کے اگینسٹ بول پڑتا تھا۔ یعنی ہمیں کلیئر پتا تھا کہ جو عطا بندیال صاحب کے زمانے میں جو ڈویژن تھی جس میں پہلے 8 ججز تھے، اب ایک کم ہو گئے تھا بندیال صاحب تو وہ 7 رہ گئے، اب یہ دوسرے گروپ میں قاضی فائز صاحب آئے ہیں تو وہ 8 کا بن گیا ہے، تو وہ گروپنگ کی آپس میں ہی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور لائرز کو بہت کم ٹائم دیا گیا کہ وہ اپنے دلائل دیں اور کورٹ پھر اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل مائنڈ اپنا اپلائی کر کے فیصلہ کرے۔ مگر ہمیں کلیئرلی دیکھا کہ ججز نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، قاضی فائز صاحب کا بھی تقریباً ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس اسٹے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شاید بعد میں کوئی دوسرا فیصلہ کر دیں، مگر میرا اپنا انالیسس یہی ہے کہ ججز نے اپنا مائنڈ ریویل پہلے ہی کر دیا ہے، وہ مائنڈ بنا کر آئے ہیں اور 8-7 کا ہی تقریباً فیصلہ شاید سامنے آئے، اور جو ہے چیف جسٹس صاحب وہ اس کا اسٹے ختم کر کے اس قانون کو مکمل طور پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھا احوال آج کے سپریم کورٹ کا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان میں جاری آپریشنز، جو مافیا کے خلاف بڑا ہی سخت قسم کا آپریشن اور یہ ٹاپ کلاس انیشیٹو جو پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے، اسپیشلی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ شروع کیا گیا ہے، اس کے بڑے ہی مثبت نتائج مل رہے ہیں۔ آج ڈالر کی قیمت تھوڑا اور گر گئی، 50 پیسہ اور گر گئی، اب 296 روپے 25 پیسے ہے تقریباً آج جو انٹرا بینک پہ ویلیو چل رہی تھی۔ سو اس میں بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری ہی آ رہی ہے، یہ جو ڈنڈا ہے یہ کمال کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج تقریباً 303 چھاپے مارے گئے اور 416 گرفتاریاں کی گئیں اور 3 ارب
54 کروڑ روپے کی جو فورن کرنسی تھی وہ برآمد ہوئی، اور ایک تو جگہ راولپنڈی میں ایک پلازا کی بیسمنٹ میں چھاپا مارا گیا جہاں سے کئی ارب روپے برآمد ہوئے، اور وہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، ایک دیوار کے پیچھے بنائے ہوئے تھے، لاکرز بنائے ہوئے تھے لوہے کی، اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ٹیکنالوجی اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی تھی۔ اس میں سے اربوں روپے برآمد ہوئے ہیں۔ ابھی یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے جو مالک ہیں شیخ افتخار صاحب، انہوں نے اس کی منی ٹریل بھی دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایف آئی اے ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک راولپنڈی میں گھر پر چھاپا مارا گیا جہاں پر 13 کمپیوٹرائز لاکرز نکلے، 2 ریسٹ کی گئیں، اور اربوں ڈالر وہاں سے بھی برآمد کیے گئے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک خوفناک عمل ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، جاب نوکریاں نہیں، روزگار سے لوگ تنگ ہیں، مہنگائی سے تنگ ہیں، پیٹرول سے تنگ ہیں، اور دوسری طرف لوگ اربوں ڈالر جو ہیں وہ چھپائے بیٹھے ہیں پاکستان کے بلڈنگز کی بیسمنٹ میں، ان کے پاس پیسے رکھنے کے لیے گھروں میں جگہ نہیں۔ تو یہ ڈسپیرٹی جو گیپ ہے غریب اور امیر میں، یہ کیونکہ پاکستان میں کوئی پالیسیز نہیں ہے، یہ مافیا اتنے تگڑے ہوتے جا رہے ہیں، غریبوں پر اس طرح مسلط ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت میں بھی یہی لوگ بیٹھے ہیں، افسران بھی ابھی کافی سارے بجلی کے معاملے میں بھی باہر آئے، اور ہر طرح کے معاملے میں افسران جو ہیں حکومتی وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اصل ذمہ دار وہ تھے، وہ مافیا سے ملے ہوئے تھے۔ ہم نے پہلے ہمیں یاد ہے کچھ سال پہلے عمران خان صاحب نے جب چینی کے خلاف آپریشن شروع کیا تو جہانگیر ترین گروپ پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہوں گے۔ تو مافیاز اتنے تگڑے ہیں، اور ان کی دولت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اربوں ڈالر اپنی بیسمنٹس میں رکھ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان عوام پس رہی ہے۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، عمران خان کے کیس کی آج اس میں سماعت ہوئی، اس میں پروسیڈنگ ہوئی، اور اس پروسیڈنگز میں معاملہ آگے چل رہا ہے۔ عمر فاروق نے کیس سنا ہے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی کیس کی پیش رفت ہوئی، مگر عمران خان صاحب کو آج بھی وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ لاہور ہائی کورٹ نے البتہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے آئی جی اسلام آباد کے جو ہے نان بیلیبل وارنٹ، اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے ہماری عدالت میں پیش کیا جائے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ بہت ہی میجر اقدام ہے یہ، ان کا بڑا پر سوال یہ ہے کہ ان کا فیصلہ مانے گا کون؟ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے اس کیس میں، یہ پرویز لائی کیس وہ سن رہے تھے، کسی نے کوئی بات نہیں مانی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا ان کو اریسٹ نہ کریں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب انہوں نے مختلف آرڈرز پاس کیے ہیں، انہوں نے روز آرڈر کرتے رہے کہ پرویز لائی کو ٹیکس جیل سے ہمارے پاس پیش کریں، کسی نے پیش نہیں کیا۔ اب انہوں نے تنگ آ کر یہ آرڈر کر دیا ہے، گرفتاری کے آرڈر کر دیے ہیں آئی جی اسلام آباد کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ان کی اپنی پولیس گرفتار کر کے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرتی ہے یا نہیں، اور چیف کمشنر کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ تھیں آج تک کی ڈیولپمنٹس، یہ آج کے دن کی میجر ڈیولپمنٹس۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔